السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ویڈیو لے کر آئے ہیں خوشبو کے اوپر، یعنی عطر کے اوپر۔ جیسا کہ ہمارا المسنون جو ہماری کمپنی ہے، جو ہمارا چینل ہے، جو ہمارا پلیٹ فارم ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ جتنی چیزیں جو مسنون ہے، سنت ہے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ہم کو استعمال میں ہو، کھانے میں ہو، پینے میں ہو، علاج میں ہو، تو اسی طرح سے ہم نے بہت ساری چیزیں، اللہ کا کرم ہے، المسنون کے پلیٹ فارم سے ہم نے مارکیٹ میں لائی ہے۔ بہت ساری غذائیں ہیں، طب نبوی میں جو چیزیں آئی ہیں بطور دوا، وہ ہم نے مارکیٹ میں لائی ہیں الحمدللہ۔ آن لائن سے ہمارا اور آف لائن میں بہت سارے ڈسٹریبیوٹرز ہمارے انڈیا میں موجود ہے، جو ہمارا مقصد ہے المسنون کا، کہ بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی چیزیں مسنون ہیں، آپ نے حکم فرمایا ہو، خود استعمال فرمایا ہو، وہ ہم لوگوں تک ہم فراہم کریں، لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو معلومات دیں۔ تو اسی طرح اس میں ایک چیز ہے خوشبو، یعنی عطر کا استعمال۔ اسلام میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے خوشبو کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے عطر کا استعمال کرتے تھے۔ جیسا ہماری غذا ہے، بدن کی غذا ہے، اسی طرح خوشبو جو ہے، یہ خوشبو روح کی غذا ہے۔ اس لیے اسلام میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کا اہتمام فرمایا ہے، اپنے صحابہ کو بھی اس کا اہتمام کی تلقین کی ہے، اور پوری امت کو بھی اس کا بہت اہتمام بتایا ہے۔ واقعات اور روایات اور احادیث سے اس کی بات ملتی ہے کہ کتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو کا اہتمام تھا۔ حالانکہ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ آپ خود سراپا مشک و عنبر تھے، آپ خود سراپا معطر تھے، مگر آپ خود اتنا عطر استعمال کرتے تھے کہ آپ کی سر، داڑھی اور مانگ سے خوشبو کے آثار نظر آتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو اطلاع ملتی تھی، وہ ان کی خوشبو سے اطلاع ملتی تھی۔ آپ وضو فرماتے تو وضو کے بعد خوشبو استعمال فرماتے، تہجد میں اٹھتے تو آپ خوشبو کا استعمال فرماتے، ہر وقت آپ خوشبو کا استعمال خاص طور پہ فرماتے۔ تو اس لیے اس کی اہمیت ہمارے یہاں بہت کم ہو گئی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید کی۔ بعض اللہ والوں نے لکھا ہے کہ صحابہ بھی سب سے زیادہ جو پیسہ خرچ کرتے تھے، وہ ایک تھا ہتھیاروں میں جو جنگ میں استعمال ہوتی تھی، دوسرا خوشبو میں استعمال کرتے تھے۔ خوشبو ایک روح کی غذا ہے، کیونکہ خوشبو لگانے سے آدمی کے جو روح ہوتی ہے، وہ روح کے اندر ایک کیا ہو جاتا، اس کی جو روح کی غذا ہے خوشبو، روح معطر ہو جاتی اس کی۔ اس لیے امام شافعی نے بھی لکھا ہے کہ 4 چیزیں بدن کو قوت دیتی ہے جس میں خوشبو ہے۔ 4 چیزیں بدن کو تقویت دیتی ہے، یعنی صحت مند بناتی ہے بدن کو۔ اس میں سے گوشت کھانا ہے، دوسرا سوتی کپڑے نے کاٹن کا کپڑا پہننا ہے، اور تیسرا اس میں سے خوشبو ہے، اور کثرت سے غسل کرنا ہے۔ تو خوشبو بھی بہت بڑی ہماری زندگی میں اہمیت کی حامل ہے۔ ہم اس کا استعمال یہ ہماری زندگی میں بہت کم ہو گیا۔ ہم خوشبو کو ایک ضروری چیز نہیں سمجھتے۔ میں ایک واقعہ سے آپ کو اس طرح اشارہ کر سکتا ہوں میں آپ کو، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا، اور جب وداعی کا وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علی، تمہارے نکاح میں نے فاطمہ سے کر دیا، اب تمہارے پاس کیا ہے جو چیز تم نکاح کی تیاری کرو؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، تو دیکھو کوئی تو ہوگی چیز گھر میں۔ تو واقعات میں یوں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میرے پاس ایک لوہے کی زرہ ہے۔ زرہ مطلب یعنی کہ جو جنگ میں جو لوہے کی ایک ڈریس استعمال ہوتا تھا، اس کو زرہ بولتے ہیں جنگ میں۔ تو آپ نے کہا وہ لاؤ، اور اس کو کہا کہ اس کو بیچو۔ بازار میں بیچا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کے جو زرہ کو بیچ کر جو مال پیسہ آیا تھا، اس کے 3 حصے کیے، اور کہا کہ ان 3 حصے کر کے کہا کہ 2 حصوں سے آپ نے فرمایا کہ خوشبو خریدو، اور 1 حصے سے اپنے گھر کی ضروریات خریدو۔ اس واقعے سے کیا معلوم ہوتا ہم کو کہ کتنی خوشبو کی اہمیت تھی، کہ 2 حصوں سے آپ نے خوشبو خریدنے کو کہا، اور 1 حصہ پیسوں سے آپ نے گھر کی ضروریات خریدنے کو کہا۔ اس لیے آج بھی عربوں میں یہ چیز پائی جاتی کہ خوشبو میں پیسہ استعمال زیادہ کرتے ہیں وہ۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ خوشبو پر پیسہ استعمال کرنا بھی مستحب ہے، کہ اچھی سی اچھی خوشبو ہم استعمال کریں، اچھے سے اچھا ہم جو ہے نا خوشبو خریدیں۔ ہم حالانکہ دوسری چیزوں پر، کپڑوں پر، جوتوں پر بہت زیادہ پیسہ لگاتے ہیں، مگر خوشبو میں پیسہ لگانے کی جب باری آتی تو ہم بہت کم تر خوشبو جو بالکل
سنتھیٹک ہو اس خوشبو کو ہم استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ خوشبو کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ اچھے سے اچھا عمدہ اور اعلیٰ خوشبو خریدی جائے, اس کا استعمال کیا جائے. یہ ہماری روح کی غذا ہے. بلکہ اللہ والوں نے یوں لکھا ہے کہ خوشبو لگا کر عبادت کرنے سے, تلاوت کرنے سے, نمازیں پڑھنے سے فرشتوں کی کثرت زیادہ ہوتی ہے, فرشتوں کا ازدحام آتا ہے. کیونکہ خوشبو کی جگہ فرشتے آتے ہیں, بدبو کی جگہ جو ہے نا وہ خبیث چیزیں آتی ہے, اور خوشبو جہاں بستی ہے وہاں پر فرشتے آتے ہیں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو, اپنے گھروں کو دھو نہیں دیا کرو. خاص کر مسجدوں کے بارے میں فرمایا, حدیث میں آیا ہے کہ اپنے مسجدوں کو دھو نہیں دیا کرو خوشبو کی, تاکہ مسجدوں کے اندر خوشبو بسی رہے. تو اس لیے خوشبو کا بڑا اہتمام ہمارے دین و اسلام میں کیا گیا. اس لیے اللہ کا کرم ہے, المسنون کی طرف سے ماشاءاللہ سے خوشبو کا بھی بہت سارے خوشبو عطریات یہاں سے الحمدللہ بہت اچھے پیمانے پر, اچھی کوالٹی کے. اب وہ زمانے میں جو تھی بہت زیادہ اعلیٰ قسم کی خوشبو ہوتی تھی, اصلی ہوتی تھی, یہ زمانے میں افورڈ نہیں کر سکتے. ہاں بہت ساری بڑی بڑی کمپنیاں بناتی ہیں یہ زمانے میں, کچھ عطریات بنتے ہیں جو ایسنشیل آئل سے بنتے ہیں, جیسا عود ہے, عنبر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند تھا وہ سب سے زیادہ عود پسند تھا, اور وہ بھی ہندوستان کا عود ہندی پسند تھا, جو ہمارے آسام کے جنگلوں سے نکلتا ہے, وہ عود پسند تھا. اب اللہ کے نبی کو آپ نے مشک کو پسند فرمایا, آپ نے عود اور مشک بہت زیادہ پسند تھا, آپ نے ہینا کی خوشبو کو پسند فرمایا. تو یہ ایسی خوشبوات ہیں جو حضور کو بہت پسند تھی, تو ہم ان خوشبوؤں کا ہم استعمال کرنے والے بنے. ایسی بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہیں مارکیٹ کے اندر جو اچھی کوالٹی کے بناتے ہیں خوشبویات, جیسے اجمل ہے, جیسے عرب میں عبدالصمد القریشی ہے, ایسے بہت ساری کمپنیاں ہیں. تو ہم اچھی سی چھوٹی اگر ہم قیمت کی, اگر ہم کم قیمت کا عطریات لیں گے تو لازمی ہے کہ وہ سنتھیٹک ہوں گے, وہ اتنا زیادہ مزہ نہیں دیں گے. مگر جو خوشبوئیں جو اچھی اعلیٰ قسم کے اجزاء سے بنتے ہیں, وہ ان خوشبوؤں کا جو خریدیں گے تو لازم ہے کہ وہ تھوڑا ان کا کاسٹ بڑھ جائے گا, وہ تھوڑی مہنگی ہوں گے. مگر وہ چیزیں, وہ خوشبو لگانے سے وہ خوشبوئیں ہم کو روح کو معطر کرے گی, اور وہ خوشبوؤں کو لگانے کا بھی ہم کو ثواب ملے گا. وہ بھی ایک سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا استعمال زیادہ کثرت سے کرتے تھے. اس میں اللہ کا کرم ہے کہ المسنون انٹرپرائزز کی طرف سے, ان کے پلیٹ فارم سے اللہ کا کرم ہے کہ خوشبو کا بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ بھی لوگوں تک اس کو ہم عام کریں. اچھی والی خوشبوئیں جیسے عود ہے, ہندی ہے, اور جو ہے نا جو حضور کو پسند تھے وہ خوشبو, ہم اس کا اللہ کا کرم ہے کہ یہاں سے یہ بھی ہم اس کو مارکیٹ میں لا رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.